بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ نے جس طرح ہمیں اس مسجد میں جمع فرمایا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جنت میں اور جنت الفردوس میں ہمیں اسی طرح جمع فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی ہے اور ایک حدیث شریف کا ٹکڑا پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. مخاطب فرمایا، سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا. آگے اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب، یا ایھا الذین آمنو، روزے تم پر فرض کیے، روزے ایمان. اور پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں صرف تمہیں لوگوں پر فرض نہیں کیے گئے، اس سے پہلے دوسری قوموں پر بھی فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں. اس لیے روزوں کا فرض ہونا یہ صرف ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے، دوسری امتوں کے ساتھ بھی خاص ہے. ہاں، مہینہ مخصوص نہیں تھا لیکن روزے تو وہ بھی رکھا کرتے تھے. اور یہ مخاطب جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، غیر ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہے. اسی لیے جو روزے رکھتا ہے اس کو اپنے آپ کو شمار کر لینا چاہیے ایمان والوں میں، اور جو روزے نہیں رکھتا ہم نہیں کہتے لیکن پھر اس کے اپوزٹ میں اس کو اپنا شمار کر لینا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اور پھر اللہ رب العزت آگے مقصد بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے جو روزوں کو فرض کیا ہے، روزوں کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، کیوں روزہ فرض کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تقوی والے بننے کے لیے اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے ہیں. یہ ماہ مبارک جو عنقریب ہمارے سامنے ہے، آنے والا ہے، اللہ رب العزت ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائے. رمضان میں اللہ رب العزت نے جو عبادتیں مخصوص طور پر عطا کی ہے، اللہ رب العزت ان عبادتوں کو انجام دینے کی ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائے. میں نے دوسری آیت کا ٹکڑا پڑھا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں قرآن پاک کو نازل فرمایا اور آگے ارشاد فرمایا: ہدی للناس. یہ قرآن پاک جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. میرے بھائیوں، آج ہم اپنا معاملہ دیکھیں، کیا ہم قرآن پاک سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں؟ کہاں ہے ہمارا قرآن؟ قرآن پاک کا استعمال کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کہیں میت ہو گئی تو قرآن پاک کا استعمال کیا جا رہا ہے ایصال ثواب کے لیے. قرآن پاک کا استعمال کیا جا رہا ہے گھروں میں اور دکانوں میں برکتوں کے لیے. بے شک برکت ہے
لیکن یہ قرآن پاک صرف اسی لیے نازل نہیں ہوا. قرآن پاک کے نازل ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے. قرآن پاک کے نازل ہونے کا مقصد اللہ رب العزت اپنی پاک کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں ھدی للناس. ہم نے قرآن پاک کو جو نازل کیا ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. میرے بھائیوں، میرے محترم مکرم میرے مربی میرے استاد الاساتذہ حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، عوام تو عوام خواص سے بھی فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے جو قرآن پاک کو پڑھا ہے یہ صرف ابھی ترجمہ پڑھا ہے، اس کی تفسیر کما حقہ نہیں پڑھی، اور ابھی تم اس کی گہرائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں لگے نہ رہو. اور عوام سے فرماتے ہیں کہ عوام کے پاس تو پڑھنے کا بھی وقت نہیں. میرے دوستو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. دنیا میں دوسری بھی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی، لیکن اس کو لکھایا گیا، اس کو تو لوح محفوظ پہ اتارا گیا، اور پھر وہاں سے جو ہے یہ رمضان میں اللہ رب العزت نے اتارا، اور پھر دھیرے دھیرے اترا ہے. تو یہ تو اللہ کا ذاتی کلام ہے. اس پہ تو کیسی محبت ہونی چاہیے اور اس سے کیسا عشق ہونا چاہیے. ارادہ کریں آج سے سب انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، چاہے 1 صفحہ ہو 2 صفحہ ہو، لیکن قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کریں گے. نہیں آتا ہے تو علماء اکرام سے حفاظ اکرام سے اس کو سیکھیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے. ہدایت کے لیے ہم ادھر ادھر تلاش مارے پھرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت مل جائے. یہ کوئی بازار میں ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ کوئی دکانوں میں ملنے والی چیز نہیں ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ہدایت تو قرآن پاک میں ملیں گی. ہم نے ہدایت کو قرآن پاک میں رکھا ہے، اس لیے ہم جو ہے قرآن پاک کے پڑھنے کا اہتمام کریں. نہیں آتا ہے تو اس کو سیکھنے کی کہیں کوشش کریں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ کہ یہ ہدایت پانے والوں کے لیے ایک راستہ ہے قرآن پاک، اور یہ جو ہے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے. قرآن پاک حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے. ہم اگر سے جب اس کی ترجمے کو پڑھیں گے اور اس کی تفسیر کو سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اس کو صاف طور پہ واضح کرتا ہے. حق والوں کے فہرست کو الگ بیان کرتا ہے اور باطل والوں کی فہرست کو الگ بیان کرتا ہے. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اور آنے والی پوری امت کے قیامت کے لیے قرآن پاک کو ہدایت بنا دیا ہے، اور اس میں حق و باطل کے درمیان فیصلے کے جو ہے اسباب مہیا کر دیے کہ جو پڑھے گا اور اس کے ذریعے حق کو پہچان لے گا، اور جو پڑھے گا نہیں پڑھے گا تو اس کے لیے پھر حق کو پہچاننا مشکل ہوگا. ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اور آخر ایام باقی ہے. اللہ رب العزت کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ کہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان شہر اللہ اور رمضان جو ہے وہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے. میرے بھائیوں، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ نبی اکرم نے اس کو اپنا مہینہ کہا ہے، ہمیں اس کا احترام ہونا چاہیے تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کیا عمل کیا کرتے تھے اس کو ہمیں جاننا چاہیے تھا. کیا ہم نے جاننے کی کوشش کی؟ کتنے نے جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتا تھا، اور روزہ رکھنا رمضان کے مبارک مہینے کی آنے کی تیاری ہوا کرتی تھی کہ یہاں سے روزے کی عادت پڑ جائے تو آگے چل کر مشکل ہی نہ ہو. یہاں سے ایک مزاج بنایا جاتا تھا. اور اس ماہ مبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی سنتوں پر وہ تو ہردم عاشق تھے، سنتوں کو بجا لانا ان کی زندگی میں پیوست تھا. لیکن خاص طور پر ان ایام میں بزرگان دین جو ہے سنتوں کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے. ہماری زندگیوں میں کتنی سنتیں ہیں.
ہم سنتوں سے کتنے قرب ہے، ہمیں سنتوں سے کتنا قرب ہے، کتنی نزدیکی ہے اور کتنی دوری ہے، یہ ہمیں اپنا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اگر ہم دور ہیں تو اللہ رب العزت سے توبہ کریں، سیکھیں، معلومات کا حاصل کریں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ ذات ہیں جنہوں نے امت کے لیے رو رو کر دعائیں کی ہے۔ آپ ہی کا بڑا احسان ہے جس کی وجہ سے یہ امت ابھی باقی ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ کون سے گناہوں کی کمی آج اس معاشرے میں نہیں ہے۔ سود عام ہے، زنا عام، چوری ڈکیتی عام، کیا نہیں ہے؟ میرے جوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن حضور کی سنتوں پر کتنا عمل ہے؟ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میرے جوانوں میں تمہیں نہیں پہچانتا، اس لیے کہ ایک واحد سنت ایسی ہے جو کل قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گی، وہ حضور کی داڑھی مبارک ہے۔ کتنی ہمارے چہروں پہ سجی ہوئی ہے بتائیے، یہ ایک واحد سنت ایسی ہے جو قبر میں بھی جائیں گے۔ کل کو حضور نے کہہ دیا کہ میں نہیں پہچانتا تو کہاں جائیں گے؟ میرے بھائیوں، سنتوں کو جاننے کی کوشش کریں اور جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، آخرت کی بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے آگے ارشاد فرمایا وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ کہ رمضان کا مبارک مہینہ تو اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، جس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہو اس کی کتنی عظمت دل میں ہونی چاہیے، اس کا کتنا ادب دل میں ہونا چاہیے، اس کا کتنا اکرام ہونا چاہیے۔ اس کا اکرام کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں رمضان کا اکرام کیا ہے۔ رمضان کا اکرام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرے، اور جن کاموں سے نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں سے رک جاوے، اپنی زندگی کو نیکی کی زندگی پر ڈالے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ یہ ہے رمضان کا ادب، یہ ہے اس کا احترام۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، تو روزوں کا رکھنا یہ ہمارا رمضان کا اکرام ہے۔ آگے اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ایک آیت کے اندر میں، روزہ رکھنے کے باب میں اللہ رب العزت ہی حکم دے رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم کہ جو شخص اس مہینے کو پائے، یعنی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے اندر روزے رکھے۔ میں حکم نہیں دے رہا، کوئی دوسرے مولوی اور مفتی حکم نہیں دے رہے، حکم دے رہے ہیں اللہ رب العزت کہ جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے۔ میرے بھائیوں، جس کا حکم اللہ دے رہے ہو اس کی نافرمانی کیسے کی جا سکتی؟ ان روزوں کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ہاں، اللہ نے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا ہے عذر کی بنا پر۔ آگے ارشاد فرمایا ومن کان مریضا کہ جو بیمار ہو، بیمار معمولی بیمار نہیں کہ سردی کھانسی اور بخار ہو گئی تو بیمار، یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ بیماری وہ ہے جسم کے اس کے بچنے کی امید نہ ہو، یہ بیماری ہے۔ بیماری وہ جس کا جو لا علاج ہو گیا ہو، یہ بیماری ہے، ورنہ ہلکی پھلکی بیماری ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جو بیمار ہو گیا اس کے لیے اجازت کہ وہ نہ رکھے، لیکن اگر صحت ہو گئی ہو تو پھر تو اس پر بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ آگے اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو، سفر سے مراد یہ سفر نہیں جو ہم ناگپور کامٹی کا سفر کرتے ہیں، نہیں، سفر سے مراد وہ جو شرعی سفر ہے، لمبا سفر ہے جس کے اندر نماز قصر ہو جایا کرتی ہے، وہ سفر مراد ہے۔ اس لیے کہ وہ مشقت بھرا ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل تو وہ بھی آسان ہو گیا ہے، اے سی اور سب کچھ جو ہے مہیا ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی یہ حکم ابھی بھی باقی ہے کہ جو شرعی سفر پر ہو تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فعدۃ من ایام اخر، پھر اگر اس کو صحت ہو جائے اور وہ سفر سے واپس لوٹ آئے یا جہاں گیا ہے وہاں مقیم ہو گیا ہے، تب اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، روزے سے
کہیں بھی چھٹکارا نہیں ہے. اس لیے خود بھی آج یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ پورے رمضان المبارک کے پورے روزے ہم خود بھی رکھیں گے, اپنے اولاد کو بھی اس کا حکم دیں گے اور اپنے اہل و عیال کا بھی اس کا حکم دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, من صام رمضان, کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھا, ایمانن, ایمان کی حالت میں, یہاں بھی ایمان کا ہونا شرط ہے. اگر کوئی بغیر ایمان کے روزے رکھتا ہے اس کے لیے کوئی ثواب نہیں میرے بھائی. ہاں دنیا میں تو کچھ بدلہ دے دیا جائے گا لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں, اس کا کوئی ثواب نہیں. اللہ رب العزت نے وہاں قرآن پاک کی آیت میں بھی ارشاد فرمایا تھا, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ روزے تم پر فرض ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں روزے رکھے گا اور اللہ پر اجر اور امید رکھے گا, اپنا احتساب کرے گا ایمان کی حالت میں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ اس کے پرانے جتنے گناہ ہوں گے اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے. میرے بھائیو, یہ کوئی دنیا کا عام انسان نہیں ارشاد فرما رہا, یہ فرمان تاجدار مدینہ محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم اسلام کا دم بھرتے ہیں, اللہ رب العزت نے جو کامیابی اور جو دین میں نجات حضور کے طریقے پہ عطا فرمائی ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھے گا, اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اب یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے. کبیرہ گناہ وہ جس سے جو بڑے گناہ کہلائے جاتے ہیں, اس کے باب میں ارشاد فرمایا کہ وہ تو اللہ سے معافی مانگنی ہوگی اور وہ تو توبہ کرنا ہوگا. جس کا حق لیا ہے اس کے حق ادا کرنے پڑیں گے, جس کی زمین دبائی ہے اس کی زمین دینا ہوگا, جس کا مال دبایا ہے اس کا مال دینا ہوگا. یہ بڑے گناہوں میں سے ہیں. لیکن جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں چلتے پھرتے جن کا احساس نہیں ہوتا, یا جو معمولی گناہ ہو جایا کرتے ہیں, جو ان گناہوں کے سامنے رکھتے ہوئے معمولی ہوا کرتے ہیں, ان کے باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے. آگے ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا, قیام سے مراد تراویح کی نماز ہے, قیام سے مراد تہجد کی نماز ہے, قیام سے مراد ان نمازوں کو محدثین نے لیا ہے کہ جو شخص تراویح کی نماز ادا کرے گا اللہ رب العزت, اور اس کے ساتھ میں قید لگائی ہے کہ ایمان کی حالت میں اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے جو شخص تراویح کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. میرے بھائیوں, امت میں اس کی بھی بہت کمی ہو گئی. حالانکہ اس کا جوڑ دیکھیے, میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کو, قرآن پاک کو نازل فرمایا. قرآن کا رمضان کا جوڑ ہے, رمضان اور قرآن کا جوڑ ہے, اس لیے کہ یہی رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اسی لیے دوسری جگہوں پر تراویح کا اہتمام نہیں ہوتا ہے دوسرے مہینوں میں قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا, لیکن جو اہتمام رمضان المبارک میں ہوتا ہے اللہ رب العزت اسی کی برکت سے کہ جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں, پڑھنے والے نہیں ہیں تو کم سے کم قرآن پاک کو حفاظ کرام کے پیچھے سنے تو صحیح. تراویح کے اندر دو مستقل الگ الگ سنتیں ہیں, ایک پورے کلام پاک کا سننا, یہ ایک مستقل سنت ہے, اور ایک امام کے پیچھے پوری تراویح کا ادا کرنا یہ دوسری مستقل سنت ہے. یہ دو الگ الگ سنتیں ہیں. میرے بھائیوں, ان سنتوں کا بھی اہتمام کریں اور
خوب تراویح کے اندر تراویح کا بھی اہتمام کریں. قرآن پاک اس وقت تک کہ مکمل نہیں ہوگا تراویح کے اندر جب تک کہ آپ شروع سے لے کر کے آخر تک کہ امام کے پیچھے کھڑے نہ رہیں. بعض لوگوں کو یہ سنا گیا ہے، آگے ہوتے اس وجہ سے ہم نے تو دیکھا نہیں، کہ پیچھے بہت سے حضرات وضو خانے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا مسجد کے صحن میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر امام صاحب تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جہاں رکوع کا وقت آتا ہے تو دوڑ بھاگ کر کے نماز کو پکڑنے کے لیے نماز کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، اس سے آپ کی تراویح تو ادا ہو جائیں گی، لیکن جو مکمل قرآن پاک کے سننے کا ثواب ہے اس سے آپ محروم رہ جاؤں گے، وہ مکمل ثواب نہیں ملے گا. اس لیے اہتمام اس بات کا ہو کہ شروع سے لے کر کے آخر تک کے امام کے پیچھے تراویح سننے کا اہتمام ہو. میرے بھائیوں، ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے تشریف لے جانے لگے، کھڑے ہونے لگے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک عجیب منظر دیکھا جس کو حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں بھی ذکر کیا ہے. حضور جب منبر پر کھڑے ہونے لگے، پہلے زینے پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. اس کے بعد دوسرے زینے پر آپ نے جب قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. جب آپ نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا آمین. جب سارا معاملہ مکمل ہو چکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے کوئی نیا معاملہ دیکھا. کہا کہ کیا دیکھا؟ فرمایا کہ آپ جب پہلے زینے پر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے زینے پر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا آمین، تیسرے زینے پر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا آمین. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، صحابہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. جبرائیل علیہ السلام کون؟ تمام فرشتوں کے سردار. میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. میرے بھائیوں، کیا بتاؤں میں آپ کو ہمارے اسی شہر کا حال. میں ایک مسجد میں تھا، وہاں ہمارے استاذ بیان کر رہے تھے اور حضور کا نام لیا گیا تو آس پاس والوں سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرے بھائی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ان پر درود پڑھا جائے، اور درود کی سب سے چھوٹی مقدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا جو شخص درود پڑھتا ہے مجھ پر، اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہے، 10 برکتیں نازل کی جاتی ہیں اور اس کے لیے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. اتنی فضیلت ایک درود شریف کے پڑھنے پر ہے، ہم کیوں اس سے محروم رہے؟ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے آمین کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا پر کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص. یہ جبرائیل علیہ السلام بددعا دے رہے ہیں، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو درود شریف حضور پر نہ پڑھے، حضور کا نام سننے پر. میرے بھائیوں، کم سے کم کسی مجلس میں بیٹھے تو ایک مرتبہ ضرور درود شریف پڑھ لینا چاہیے، یہ فقہا نے لکھا ہے. باقی جتنی مرتبہ نام لیا جائے، محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہر مرتبہ ہر نام پر جو ہے درود شریف بھیجا جائے. تو یہ معاملہ ہوا، پہلے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین اس بددعا پر. بددعا دینے والے جبرائیل امین، آمین کہنے والے سرور کائنات آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پائے اور اپنے مغفرت نہ فرمائے، اللہ سے اپنے مغفرت نہ کروائے. اس کے بعد میں بددعا فرمائی ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ فرمائے. کروا لے اللہ رب العزت سے. میرے بھائیوں، ہم سب رمضان المبارک میں اللہ سے مغفرت کا اہتمام کریں گے. ہر افطاری سے پہلے اور تہجد میں اٹھ کر کے اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعا مانگیں گے کہ اللہ ہم نے یہ بات سنی ہے اور ہم خود مغفرت کے خواہش مند ہیں، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما. ضرور ہم اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ. اس سے فضیلت دیکھیے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی جو سراپا رحمت للعالمین ہے، لیکن جب یہ بددعا فرمائی تو اس پر حضور نے آمین کہا. تو انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے. تیسری بات یہ کہ جب وہ قدم
تیسرا زینہ پر رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ فرمائے، اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے۔ میرے بھائیوں، جن کے ماں باپ ہیں واقعی غنیمت جانے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ان کا بدل کوئی نہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے ماں باپ کی نعمت دی ہے تو ان کو راضی کر لو، ان کی خدمت کر لو، اللہ رب العزت انشاءاللہ راضی بھی ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت معاف بھی فرمائیں گے۔ میرا وقت پورا ہو چکا، میں آخری 2-4 بات کہہ کر کے اپنی بات کو پوری کر رہا ہوں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے جو نام رمضان رکھا ہے اس میں ایک حکمت ہے۔ راہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے یہ رمضان کا نام اس لیے رکھا، محدثین نے اس کو بیان کیا ہے کہ راہ سے جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اس ماہ مبارک کے اندر، اس کی فضیلت تو دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد میں میم سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور ذات سے اللہ کی ضمانت حاصل ہوتی ہے، اور الف سے اللہ کی الفت حاصل ہوتی ہے اس ماہ مبارک میں، اور نون سے اللہ کا نور حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اتنی ساری نعمتیں رمضان المبارک میں اس نام کی برکتیں محدثین نے بیان فرمائی ہیں تو اللہ رب العزت نے اس میں کیا کچھ نہیں رکھا ہوگا۔ ایک جگہ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے جو نیک اعمال ہوا کرتے ہیں اس کا بدلہ تو دے دیا جاتا ہے، لیکن جو روزے ہوتے ہیں اس کا بدلہ تو اللہ ہی خود ہے، یعنی اللہ رب العزت خود اجر ثواب اس کو جو ہے کل قیامت کے دن آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ ہے بہت مقدس اور مکرم مہینہ ہے، اس میں تہجد کا اہتمام ہو، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی، ہم بھی جو ہے خوب صدقے کرنے والے بن جائے، اس میں کچھ نہ کچھ سخاوت ہمارے اندر بھی آ جائے تاکہ ہمارا اعمال اور افعال جو ہے وہ اللہ رب العزت سے مل جائے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے۔ اس ماہ مبارک میں تلاوت کا خاص اہتمام ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسی ماہ میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ میں آخر میں اشعار کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ماہ سیام تیرا کیوں نہ ہو احترام، ماہ سیام تیرا کیوں نہ ہو احترام، کہ نازل ہوا تجھ میں اللہ کا کلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصدقائنا ولأحبابنا ولمن حق ومن وإحسان علينا ولمن أوصانا بالدعاء۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع كريم مجيب الدعوات۔ اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء، أن يشفينا ومرضانا شفاء كاملا عاجلا دائما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، اللہ ہم پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ برے کام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی رمضان کے فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے اور قرآن پاک میں آپ نے جو حکم نازل فرمایا، اے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنا آسان فرمائیے۔ اللہ ان برکات کو ہمیں حاصل کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ ہماری مغفرت اب بھی فرمائیے، اور اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی فرمائیے، اور اللہ
جب تک موت نہ آئے اے اللہ اس وقت مغفرت فرماتے رہیے. اے اللہ جو کچھ مانگا اپنے گمان کے مطابق مانگا، اللہ آپ اپنے شان کے مطابق عطا فرمائیے. کہ اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کا حق ہے مجھ پر، ہم سب پر. اے اللہ تمام کی جائز نیک مرادوں کو اللہ اپنے فضل کرم سے پورا فرمائیے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائیے. اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرمائیے. اے اللہ جو جوان عمر کو پہنچ چکے ہیں اللہ نکاح کی، اے اللہ ان کے لیے نیک صالح جوڑے عطا فرمائیے. اے اللہ ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنے شان کے مطابق عطا فرمائیے. بن مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ عطا فرمائیے. ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی شان کے موافق اللہ قبول فرمائیے. اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرمائیے اپنے فضل کرم سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ.